الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محبت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے اور انسان کا دل اس کی طرف کھنچتا چلا جائے اور اس کے بغیر انسان کو سکون نہ آئے، قرار نہ آئے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے محبت کی مختلف تعریفیں کی اور اس کی تعریف میں مختلف اقوال بیان کیے۔ بعض نے کہا محبوب کی باتوں کا محب کے دل میں موافق ہو جانا، اچھا لگنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ بعض نے کہا المحبت ایثار المحبوبی، محبت محبوب کو ہر معاملے میں ترجیح دینا ہے، جو بھی معاملہ ہو اس میں محبوب کو ترجیح دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا المحبت شوق الی المحبوبی، محبوب سے ملاقات کا اشتیاق ہونا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا المحبت دوام الذکر للمحبوبی، کہ محبت محبوب کو ہمیشہ دل میں یاد رکھنے اور بھول نہ سکنے کو کہتے ہیں، کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ ہر ٹائم یاد رہتا ہے، وہ انسان اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ المحبت اتباع المحبوبی، کہ محبوب جو کام کہے، محبوب جو کام کہے اس کام کو اسی طرح کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہر مومن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں۔ تو محبت حب نبی، محبت نبی، اللہ کے نبی سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کی کامل ہونے کے لیے فرض ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپس سے محبت کرے۔ اس محبت کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تمام چیزیں ہوں، حب نبی نہ ہو تو مسلمان جو ہے وہ اس کا ایمان تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، جو کہ ایک طویل آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، میں ترجمہ بھی کروں گا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کیا فرمایا؟ کہہ دو قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان رشتہ دار اور مال جو تم کماتے ہو اور کاروبار جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو،
اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے. اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن پہلے تمام رشتے گنوائے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائی کی محبت، پھر مکانات جن میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں، وہ مال جس کے ختم ہو جانے سے ہم ڈرتے ہیں، وہ تجارت جس کا ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے، ان سب کو گنوایا. کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ کیا لگا؟ معلوم ہوا کہ تمام محبتیں اپنی جگہ، لیکن ان تمام محبتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. بھئی یہ جائز محبتیں ہیں، ماں باپ سے محبت، بہن بھائی سے محبت، اولاد سے محبت. جہاں انسان جس جگہ سے انسان کو رزق کرتا ہے، جس جگہ سے انسان کو رزق ملتا ہے، اس جگہ سے بھی انسان کو محبت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت ہے. اس طریقے سے انسان تجارت کرتا ہے، انسان جس مکان میں رہتا ہے، مکان بھی ایک نعمت ہے آج کے دور میں، باقی ہر دور میں ہی. تو یہ تمام نعمتیں ہیں، ان سب سے محبت جائز ہے. یہ تمام کی تمام محبتیں کوئی دنیاوی محبتیں نہیں ہیں، لیکن ان تمام محبتوں کے اوپر جو سب سے غالب ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. آسان لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں کیا مطلب، سادہ لفظوں میں سمجھیں. بھائی جہاں پر بھی شریعت کا ٹکراؤ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کا ٹکراؤ ہو ان تمام محبتوں سے. بھائی مال کمانا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اب حرام طریقے سے کمانا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو منع ہے. تو بس یہاں پہ رک جاؤ. دیکھیے یہ تمام محبتیں درست ہیں، لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو. غالب ہونے کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ بھئی ان تمام محبتوں میں جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، ایسا موڑ آئے کہ ان میں ٹکراؤ پیدا ہو، اولاد کی محبت آپ اور شریعت یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کی محبت اور شریعت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر ان تمام محبتوں کو چھوڑ دیں اور اللہ اور رسول کی محبت جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے. بس یہ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، غور سے سنیے گا، دل کانوں سے سنیے گا. اللہ رب العزت سے محبت کرو، اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ تمہیں کھانے کو کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے کو کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے مجھ سے محبت کرو اللہ کی نسبت سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی کہ اپنی ذات، اس کے نزدیک اس کے والد سے، بیٹوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. یہ تو آپ نے کسوٹی بیان کر دی، سمپل. کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے حبیب کی محبت جو ہے وہ اس کو اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ان سب سے بڑھ کے آپ سے محبت نہ ہو جائے. جس سے بھی محبت کرے انسان وہ اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی بغض رکھے وہ اللہ کے لیے رکھے. سیدھی سی بات ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر جس میں ہوں، جس کو مل جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی. تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر ہوں یا کسی کو مل جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لے گا، ایمان کی مزے کو چکھ لے گا. سب سے پہلی کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر چیز سے زیادہ بندے کو محبوب ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول جو ہیں باقی ہر چیز سے زیادہ بندے کو محبوب ہو جائیں. دوسری کیا؟ من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کوئی شخص جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے. جس سے بھی آپ محبت کریں وہ اللہ کے لیے کریں.
اور تیسری کیا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا محسوس کرے کہ جیسے آگ میں لوٹنا۔ تو تین چیزیں جس کو مل جائیں، کیا کہ سب اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ہر چیز سے محبوب ہو جائیں، اور دوسرا کیا کہ وہ جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ کفر میں لوٹنے کو وہ اتنا ناپسند کرے جیسے کہ انسان آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں گی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، آپ سن فرما رہے ہیں۔ ان تین چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ایسے نہیں ملتی ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، اس کو چلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، گرتا ہے بار بار، لڑکھڑاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی علم ہے، آپ نے حفظ کرنا ہے یا آپ نے کوئی دنیا کا علم سیکھنا ہے، کوئی بھی اسکل سیکھنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹلی محنت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا اور آپ کو مل گئی یا مجھے مل گئی، نہیں، اس کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، نیک مجالس کو اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ چیز ملے گی جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِ الَّتِي بَيْنَ جَنبِي، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ الَّتِي بَيْنَ جَنبِي، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محبت تمام محبت زیادہ مضبوط ہے اور ان پر غالب ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس محبت پر انسان کو اجر کیا ملے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آئے، آ کر نبی اکرم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے، متی الساعۃ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار رکھا ہے؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی نماز اور روزے تو زیادہ تیار نہیں کیے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنظُرُ إِلَيْكَ، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی پردہ فرما لینا ہے، اور میں یہ بھی پہچانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے درجے میں بہت اونچے ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ، میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب تھا کہ جب میں جنت داخل ہو گیا اور وہاں اگر آپ کا دیدار نہیں ہو تو جنت کا کیا مزہ؟
تو اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت نازل کی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو چنانچہ نبی رسول نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ساری زندگی کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پکے سچے عاشق تھے۔ تو ان کو ایک سند مل گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے کہ اب قیامت کے دن بھی جو ہے ہم اللہ رب العزت جو ہیں اپنی فضل سے ہمیں اپنے حبیب کے جو ہیں قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی در عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ جو چنانچہ اس ابھی تک کی گفتگو سے آپ پہ یہ واضح ہو گیا کہ آپ ان کی محبت و ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے وہ سب واضح جو ہے وہ الحمدللہ ہو گئی، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ اب اس محبت کے تقاضے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں سے محبت ہے، تو بھئی محبت کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں، ہمیں محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس میں اور آئندہ آنے والی مجالس میں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں تو ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو حب رسول کا جو تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا وہ کیا ہے کہ دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہو، کہ دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر آپ کی بڑی عزت و احترام و ادب ہو۔ اور اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سنیے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے اور 9 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اسے بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ سب صالحین کے دلوں میں آپ کی اتنی عزت و تکریم تھی کہ بڑی عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ چند مثالیں سن لیں پھر انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ ان کے ارد گرد یوں تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح ادب سے پیش آ رہے تھے، اتنا بالکل ساکت تھے اور متوجہ تھے اور ہلتے بھی نہیں تھے کہ آواز پیدا ہو، اتنے ادب سے جو ہے وہ آنکھوں کے دعا کرتے تھے۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ادب کا اظہار کرے، اور اگر کسی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ سنائی جائے، تو بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھنا لازم ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی موجودگی میں ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے تو باندی کو بھیج کر پوچھتے تھے کہ یہ لوگ کس کام سے آئے ہیں۔ اگر تو مسائل پوچھنے آتے تھے تو اسی طرح مجلس میں بلا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم حدیث مبارکہ سننے آئے ہیں، تو پہلے وہ غسل لیتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جبہ پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، اور پھر ایک شان کے ساتھ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھتے تھے اور پھر آپ سے حدیث سنایا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا ادب ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا آخری وقت تھا، کسی نے حدیث پاک کے بارے میں پوچھ لیا، فرمانے لگے کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ دوسروں نے کہا آپ تو تکلیف میں ہیں، اٹھ کر بیٹھے مشقت ہوگی۔ کہنے لگے بھلے مشقت ہوگی، میں لیٹ کر یہ فرمان ہرگز نہیں سنا سکتا۔ اٹھا کر بٹھایا گیا اور جیسے حدیث سنا کر ان کو لٹایا گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل رہے ہوتے تھے تو کوئی حدیث پوچھتا تھا تو حدیث ہرگز نہیں سناتے تھے، پیدل چلتے، اتنا ادب تھا۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ جب حدیث مبارکہ سناتے ہیں، جب آپ سے حدیث مبارکہ پوچھی جاتی ہے تو آپ اس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، ہیبت چہرے کے اوپر آ جاتی ہے
تو امام مالک نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ صحابہ کو، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ میں نے سید القرا عبد المقدر رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ حدیث پاک سناتے ہوئے اتنا روتے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگ جاتا۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ ہنس مکھ تھے، ہنسی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب حدیث کا تذکرہ آ جاتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا اور کبھی بے وضو حدیث مبارکہ نہیں سنایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ ہم آپ کا نام لیں تو ہم باوضو ہو۔ میں نے عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بھی ہنس مکھ تھے، لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے ان کے چہرے سے خون کو نچوڑ لیا گیا ہو، چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ پھر فرمایا میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو ان کے اتنے آنسو گرتے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اور میں نے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے وہ کسی بندے کو نہیں پہچانتے، کسی غم کے اندر مبتلا ہوں۔ میں نے عفان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس دیکھی کہ تذکرہ ہونے پر اتنا روتے کہ لوگ ان کو روتا چھوڑ کر چلے جاتے اور بعد میں بھی روتے رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ جب بھی آپ کا ذکر مبارک ہو تو ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں پھر بعد مکمل کرتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک سکول تھا، اس سکول کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ دوسری یا تیسری جماعت کا طالب علم تھا، احمد اس کا نام تھا۔ تو اس سکول کے اینول فنکشن میں اس علاقے کے ایم پی اے نے آنا تھا، تو ایم پی اے نے آنا تھا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے استادوں کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ لوگ پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کریں گے تو اس کو ترتیب دیں، اس کی تیاری کریں۔ لہٰذا احمد کے کلاس ٹیچر کے ذمے یہ لگا کہ وہ احمد کو تیار کرے گا نعت سنانے کے لیے۔ احمد نعتیں پڑھتا تھا، تو انہوں نے احمد کو نعت تیار کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اب جب وقت آیا فنکشن کا تو سارے لوگ آ گئے، جن لوگوں نے نعتیں پڑھنی تھی، قرآن تلاوت کرنی تھی، وہ لوگ سائڈ پہ تھے، اور ایم پی اے صاحب اور تمام معزز حضرات سامنے بیٹھے ہوئے تھے، والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تلاوت قرآن ہوئی، اس کے بعد احمد کا نام پکارا گیا کہ احمد آئے گا اور آ کے جو ہے وہ نعت سنائے گا۔ احمد نے نعت سنانا شروع کی، اور ربیوں میں رحمت لقب پانے والے، اصل تو جملہ یہ ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو احمد نے پڑھنا شروع کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ اب جب یہ نعت کمپلیٹ ہو گئی تو ایم پی اے صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیسے آپ لوگوں نے تیاری کروائی کہ بچے کو یہی نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا جو ہے غلط پڑھا، اس نے اصل شعر تو یہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ پا لینے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام یہ گفتگو جو ہے وہ ٹیچر حضرات کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی سائڈ پہ، جب مجلس خاص ہو گئی تو کھانا وغیرہ ہوتا تو اس دوران باتوں باتوں میں ایم پی اے صاحب نے بات کر دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ٹیچر وہاں موجود تھا، اس کو بڑی محسوس ہوئی ہے بات کہ ٹیچر نے تیاری کروائی تھی اور بچے نے صحیح نہیں پڑھا، بچے نے واقعی صحیح نہیں پڑھا تھا۔ اب ٹیچر کو غصہ تھا۔ بہرحال خیر بات ختم ہوئی، اگلا سیشن سٹارٹ ہوا، تو اگلے سیشن سٹارٹ ہوا تو ایک دن جو ہے وہ اسلامیت کا لیکچر تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ یہی استاد تھے۔ اس استاد نے جو ہے نا وہ پوچھا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، کلاس سے پوچھا، اور سب نے ہاتھ کھڑا کیا، تو احمد نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال تو
اس کو جو ہے ذرا غصہ تھا ٹیچر کو کہ پہلے بھی میری ذرا بےزتی ہوئی ہے اور اس نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا، میں نے تو عام سا سوال پوچھا ہے، اس کو کیوں نہیں آتا؟ تو کہا کہ جی احمد تم بتاؤ اس کا آنسر۔ احمد جناب خاموش، بولے ہی نہیں وہ آگے سے۔ تو ٹیچر کو غصہ آیا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے آخر نبی کا کیا نام ہے، بتائیں آپ۔ احمد خاموش، بولتا نہیں تھا، کھڑا ہو گیا تھا۔ تیسری بار پوچھا، پھر نہیں جواب دیا، تو اب جو ہے ٹیچر کو بہت غصہ آیا اور اس نے رکھ کے جو ہے تھپڑ لگایا اس کے منہ کہ منہ لال ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ جواب نہیں دیا، اب ٹیچر کو غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے جو ہے وہ اسٹک اٹھا کے مارنا شروع کیا۔ اب احمد جو ہے وہ مار کھا رہا تھا اور خاموش تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب بولتا نہیں تھا۔ جب مار کھا لی کافی تو استاد کو بھی جو ہے وہ کچھ احساس ہو گیا، نہیں معاملہ کچھ خراب ہے۔ خیر بریک کا وقت ہو گیا، استاد نے جو ہے نا وہ بھیج دیا سب کو اور کہا کہ بھئی بریک کے بعد آؤ گے دوبارہ تم سے میں یہی سوال پوچھوں گا، اگر تم نے جواب نہ دیا تو تمہاری آج میں کھال جو ہے وہ دھیڑ کر دوں گا، تمہاری وجہ سے میری ویسے جو ہے بڑی بےعزتی ہوئی ہے۔ خیر بریک ہوئی، بریک کے بعد احمد آیا، استاد نے پھر سوال پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا نام بتاؤ، تو احمد نے بتا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب استاد کو کچھ ہوا کہ بھئی پہلے اس نے نام نہیں بتایا تھا، اب کیوں نام بتا دیا؟ تو استاد نے جو ہے وہ شفقت بھرے لہجے میں احمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا کیا معاملہ تھا، کیوں تم نے جو ہے وہ پہلے نام نہیں دیا اور اب نام دیا؟ تو احمد کے الفاظ سننے والے تھے۔ احمد کہتا کہ جب آپ مجھ سے پہلے سوال پوچھ رہے تھے اس میں میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے بغیر وضو آپ سے نام کبھی نہیں دیا۔ جب آپ نے بریک دی تو میں بریک میں گیا، میں نے وضو کیا تو میں نے آپ کو نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احمد کو قبول کیا اور ایسا قبول کیا 27 سال کی عمر میں اس احمد کو 100 مرتبہ آقا کی زیارت ہو چکی، 100 مرتبہ۔ اور وہ احمد جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور ساری دنیا ان کو آج فی ذوالفقار نشمی دامن براتم کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ ادب، یہ احترام، جس کے دل میں جتنا ادب احترام ہوگا اتنا جو ہے وہ حب رسول کے لیے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نعرے نہیں لگایا کرتے تھے، ان کی عادت نہیں تھی، وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت عمل کرنے والا بنائے اور ان سے جنونی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔